یہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ علماء منہج سلف کو ضروری نہیں سمجھتے. جو علماء منہج سلف کو ضروری نہیں سمجھتے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے صحابہ کرام کے منہج کو ذکر کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ بھی ذکر کی گئی، جس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم اس طریقے کا ایمان لاتے ہو جس طریقے کا ایمان صحابہ کرام لائے تو ہدایت پا جاؤ گے. تو قرآن و سنت منہج صحابہ اور منہج سلف کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے رافضہ بھی ہیں، ماتریدیہ بھی ہیں، گمراہ فرقے بھی ہیں، اہل کلام کے فرقے بھی ہیں، لیکن قرآن و سنت کو منہج سلف یا فہم صحابہ کے مطابق پیش کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اگر کوئی عالم دین ایسا ہے جو منہج سلف کو ضروری نہیں سمجھتا تو گویا اس نے دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا یا اس کی تنقیص کر دی. اس کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے پر لوگوں کو ابھارنا چاہیے.